السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک دو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہے تو کیا جب ہم مسجد میں جائیں تو ہم ثنا پڑھ کر کے رکوع کریں یا بغیر ثنا پڑھے رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی ہو تو کیا اس وقت ہم ثنا پڑھے یا صرف نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں مسئلوں کی وضاحت کروں گا۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی پہلی دو رکعت میں، فجر میں جو دو رکعت فرض ہے، دونوں کے دونوں رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں، اور ظہر کے چاروں رکعت میں یہ آہستہ سے امام صاحب قرأت کرتے ہیں، اور اسی طرح عصر کے چاروں رکعت میں جو ہے نا آہستہ سے امام صاحب قرأت کرتے ہیں، اور مغرب میں پہلی دو رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی پہلی دو رکعت میں امام صاحب جو ہے نا بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں۔ تو آپ اگر جس نماز میں امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں اس وقت اگر آپ مسجد پہنچے ہو تو آپ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائے اور ثنا نہ پڑھے، بلکہ امام صاحب جو قرأت کر رہے ہیں اس کو آپ خوب بہتر طریقے سے جو ہے اس کو سنیں، غور سے سنیں، اور جب امام صاحب سلام پھیر دے، اگر جس وقت امام صاحب بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، اگر اس وقت آپ کی جو ہے ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی تھی، تو آپ جب اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ جب آپ اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے ایک یا دو رکعت چھوٹ گئی تھی، وہ رکعت آپ اگر مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو آپ اس وقت جو ہے نا آپ اپنی ثنا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مسئلہ کو سمجھ لیا۔ دوسری یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپشن جب امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرے تو اس وقت آپ خاموش رہے اور غور سے سنیں۔ جب آپ اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ جو ہے ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب امام صاحب جیسے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا تو امام صاحب آہستہ سے قرأت کرتے ہیں، تو اس وقت دو آپشن ہے۔ جب آپ نماز میں شامل ہو تو آپ چاہیں تو اسی وقت آپ جو ہے نا آپ چاہیں تو اسی وقت ثنا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی تھی وہ رکعت اگر آپ مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت جو ہے نا آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہے، اس وقت ہم مسجد میں پہنچے تو کیا ہم نیت باندھ کر کے ثنا پڑھ کر کے رکوع میں جائیں یا بغیر ثنا پڑھے رکوع میں چلا جائے؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نیت باندھ کر کے ثنا پڑھوں، اس وقت تک امام صاحب رکوع ہی میں رہیں گے، تو آپ جو ہے نا نیت باندھ کر کے ثنا پڑھ لے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اگر میں نیت باندھ کر کے ثنا پڑھوں تو امام صاحب سر اٹھا لیں گے اور امام صاحب کے ساتھ مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا، اور
ایک تسبیح کے برابر بھی جو ہے رکوع میں امام صاحب کو نہیں پاؤں گا۔ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے نیت باندھ کر کے بغیر ثنا پڑھے آپ رکوع میں چلا جائے، بغیر ثنا پڑھے آپ رکوع میں چلا جائے۔ پھر جب آپ اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت جو ہے آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہیں، اور یہ مسئلہ اکثر پیش آنے والے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اس کلپ کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ میں جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔